الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ کل ہم لوگوں نے توبہ کے حوالے سے بات کی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو روزے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ تاکہ تقوی اختیار کرے۔ تقوی اختیار کرنے میں سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ انسان گناہوں سے معافی مانگے، توبہ طائب ہو، اللہ رب العزت کے حضور نادم و شرمندہ ہو۔ چنانچہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو کچھ چیزوں سے انسان دنیا کے اندر ہی محروم ہو جاتا ہے۔ آخرت کی سزا الگ ہوتی ہے اور دنیا میں بھی محرومی ہوتی ہے، جس میں اطاعت سے محرومی کہ انسان کا نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا، نماز پڑھنا برا لگتا ہے، روزہ رکھنا بوجھ محسوس ہوتا ہے، تراویح پڑھی نہیں جاتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی اللہ رب العزت کی طرف سے گناہوں کا وبال ہوتا ہے کہ انسان اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کے دل میں ایک بے چینی لگ جاتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے۔ تیسری چیز، انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ چوتھی چیز کہ اللہ رب العزت انسان سے نعمتیں چھیننا شروع کر دیتے ہیں، نعمتوں میں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر گناہوں کے اثرات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انسان گناہ چھوڑ دے، پھر انسان ان گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو، پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں نے گناہ نہیں کرنا، اور اگر انسان نے حقوق العباد کوئی تلف کیے ہوئے ہیں تو حقوق العباد کے لوگوں سے معافی مانگے۔ پھر اس کے بعد گناہ چھوڑنے کی شرط یہ ہے کہ گناہ اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے چھوڑا ہو، کوئی دنیاوی خوف نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے، اس گناہ میں پیسہ بہت لگتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے انسان کی بدنامی ہوتی ہے۔ ان وجوہات سے نہیں چھوڑنا چاہیے، گناہ چھوڑے انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے، پھر انسان کی توبہ قبول ہوگی۔ اب توبہ کے بعد کرنے والے کام کیا ہیں؟ انسان نے گناہ کیے، انسان سے غلطیاں ہوئیں، انسان کو چاہیے کہ معافی مانگے، سچی توبہ کرے۔ اب جب توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد کیا کام کرنے چاہیے؟ آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات چیت کریں گے۔ تو جب بھی کوئی بندہ توبہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ چند کام کرے۔ سب سے پہلا کام اور سب سے اہم کام، توبہ کرنے کے بعد برے دوستوں سے علیحدگی اختیار کر لے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ کہ جو برے دوست ہیں ان سے علیحدگی اختیار کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یار مد مارے بد سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ یار بد کہتے ہیں برے دوست کو اور مارے بد کہتے ہیں زہریلے سانپ کو۔ تو فرماتے ہیں کہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر زہریلا سانپ انسان کو ڈس لے تو انسان کی جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اگر برا دوست انسان کو ڈس لے تو انسان کی ایمانی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو ایمان بڑی چیز ہے، اسی لیے یار بد مارے بد سے زیادہ بری چیز ہے۔ ایک دوسری بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا ہے۔ اب انسان کہتا ہے شیطان سے برا کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات جب یہ پڑھی تو سمجھ نہیں آئی، بہت حیرت ہوئی کہ کیا وجہ ہے۔ شیطان تو مردود ہے، بدبخت ہے، اور برا دوست اس سے بھی زیادہ برا ہو گیا۔ برا دوست جو مرضی ہے، آخر کلمہ کو مسلمان ہے، وہ شیطان سے برا کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل بیان کی، فرماتے ہیں شیطان انسان کو گناہ کی طرف متوجہ کر سکتا ہے، گناہ کروا نہیں سکتا۔ شیطان انسان کو گناہ کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ذہن میں کوئی خیال آئے گا کہ جی یہ گناہ کرنا ہے، یہ شیطان کی طرف سے خیال ہو سکتا ہے کہ شیطان انسان کے ذہن میں خیال پیدا کرے،
آگے عمل کرنا نہ کرنا یہ بندے کی مرضی ہے، لیکن برا دوست جب انسان کا ہوتا ہے وہ انسان کے ذہن میں گناہ کا خیال ہی نہیں ڈالتا بلکہ وہ انسان کا ہاتھ پکڑ کے انسان سے گناہ کرواتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ تو انسان جب توبہ طائب ہو تو پہلے کیا کام کرنا چاہیے؟ اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان برے دوستوں کی محفلوں کو چھوڑ دے، برے دوستوں سے اجتناب کرے۔ اس کی مثال یوں سمجھے، اگر کوئی موتی گندی نالی کے اندر پڑا ہو، اب اس کو پاک صاف کرنے کے لیے اگر اس کے اوپر پانی ڈالنا شروع کر دیں، آپ 100 لیٹر پانی ڈالیں گے وہ پھر بھی گندے کا گندا رہے گا۔ ریزن کیا ہے کہ وہ پڑا ہوا گندی نالی کے اندر ہے۔ ہاں، آپ اس کو گندی نالی سے نکالیں اور پھر ایک گلاس بھی پانی ڈالیں گے تو وہ فوراً پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح برے دوستوں کی محفل میں رہتے ہوئے انسان نیک نہیں بن سکتا، انسان کو بری محفل چھوڑنی ہی پڑتی ہے۔ عجیب بات ہے، ہم اللہ رب العزت سے روزانہ ایک عہد کرتے ہیں، وتر کی نماز پڑھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اے اللہ ہم نے چھوڑ دیا، خلا حاصل کر لی ان لوگوں سے جو تیرے نافرمان ہیں۔ تو ہم روزانہ اللہ رب العزت کو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے ایسے لوگوں کی محفل چھوڑ دی، لیکن رات کو نماز میں ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں اور دوبارہ دن ہوتا ہے اور اگلے دن پھر انہی دوستوں کے ساتھ انہی بری محفلوں کے اندر ہم شامل ہوتے ہیں۔ تو انسان توبہ طائب ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اللہ رب العزت سے معافی مانگ لینی چاہیے، فوراً برے دوستوں کی محفل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو پہلا کام کیا کرے کہ انسان توبہ کرے، تو اس کے بعد کرنے والا کام کہ انسان فوراً برے دوستوں کی محفل کو چھوڑ دے، برے دوستوں سے اجتناب کرے۔ دوسرا کرنے والا کام، جب انسان نے توبہ کی، اب توبہ کی تاخیر کے اوپر توبہ کرے کہ اللہ میں نے توبہ کرنے میں تاخیر کر دی، اگرچہ گناہ کیا تھا میں فوراً توبہ طائب ہو جاتا، لیکن توبہ کرنے میں تاخیر کی، اس تاخیر کے اوپر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ گناہ کیا تھا جوانی میں اور اب بڑھاپا آ گیا اور ابھی تک توبہ نہیں کی تھی، اب بڑھاپے میں آ کے توبہ کی، تو یہ جو تاخیر ہوئی توبہ کرنے کے اندر یہ مستقل ایک گناہ ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہ کے اوپر بھی اللہ سے معافی مانگیں، تو ہمیں چاہیے کہ توبہ میں جو تاخیر ہوئی اس کے اوپر بھی ہم توبہ کریں۔ تیسرا کام کہ انسان اپنے نفس پہ کبھی اعتماد نہ کرے، انسان اپنے نفس پہ کبھی بھی اعتماد نہ کرے۔ اگر برے دوست ہیں تو سب برے دوستوں کے ٹیلی فون نمبر، میسیجز ڈیلیٹ کر دے۔ یہ جو ہسٹری رکھتے ہیں نا، سنبھالنے کا شوق ہوتا ہے، یہ پھر واپس انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے انسان کہتا ہے کہ جی میں نے محفل تو چھوڑ دی ہے، گروپ میں شامل ہوں، وہ جی مجھے میسج کرتی ہے میری دوست، میرا دوست مجھے میسیجز بھیجتا ہے، گروپس کے اندر آتے ہیں، میں نے کبھی رسپانس نہیں کیا، میں کبھی رسپونڈ نہیں کرتا ہوں، میں جواب نہیں دیتا ہوں۔ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، ایک نہ ایک دن شیطان یا نفس آپ کو کہے گا جی اتنا کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ کر دیں، اور آپ واپس جواب دینا شروع کریں گے اور ایونچولی آپ خود اسی دوبارہ محفل کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس پہ بالکل اعتماد مت کریں۔ اگر حرام چیزیں ہیں تو ان کو ضائع کر دیں۔ مثال کے طور پر ایسے فوٹو البمز ہیں جس میں نامحرم کے ساتھ پکچرز ہیں، جس میں اس طرح کی پکچرز ہیں جو صحیح نہیں ہیں، اخلاقیات سے گری ہوئی پکچرز ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کو ڈیلیٹ کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں جی ہم نے پردہ کرنا شروع کر دیا، لیکن پرانے دوست جو ہیں جب پردہ نہیں کرتے تھے اس وقت کے کولیگز ہمارے ہیں، اب ہمارے پاس پکچرز موجود ہیں۔ لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، پرانی زندگیوں کی تصویریں ساتھ رکھی ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے توبہ طائب ہوں، اللہ سے معافی مانگے، ایسی پکچرز کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں۔ شریعت نے کہا اگر کوئی آدمی شراب پیتا تھا، اس نے شراب سے توبہ کر لی، اب وہ کہتا ہے جن گلاسوں میں شراب پیتا تھا ان میں پانی پی لوں گا، شریعت کہتی ہے نہیں، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں چاہیے کہ تم ان گلاسوں کو بھی توڑ دو۔ کیوں؟
تم ان گلاسز کے اندر جوسز پیو گے، پانی پیو گے، تمہیں شراب کا خیال آئے گا. ہو سکتا ہے کبھی دل کر پڑے کہ میں دوبارہ شراب پیوں. تو جو ریزن بنی تھی ان ریزنز کو، ان اسباب کو، ان چیزوں کو بھی ختم کر دینا چاہیے. تو توبہ کرنے کے بعد پھر دوسرا کام ہمارا کیا ہے کہ ایک ہم توبہ کریں، توبہ کے بعد بری محفل کو چھوڑیں، توبہ کرنے کے اوپر جو ہم نے تاخیر کی اس پہ دوبارہ توبہ کریں، اور تیسرا کام اپنے نفس پہ اعتماد نہ کریں، جو اسباب ہیں ان کو ختم کریں. چوتھا کام یہ کہ اب ہم نے توبہ کر لی، اب ہم نیکیاں زیادہ کریں. حرام مال سے جو بدن میں پرورش ہوئی تھی، اب اس جسم کو اللہ کے راستے میں نیکیوں کے اندر لگائیں، نیک لوگوں کو دوست بنائیں، نیک لوگوں کی محفل کو اختیار کریں، نیکیاں کریں تاکہ وہ گناہوں کا کفارہ بن سکیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں. تو اب جب ہم نے توبہ کر لی تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں. پانچواں کرنے والا کام، جو توبہ کرنے والا بندہ ہے اس کو چاہیے کہ جن لوگوں نے ہم سے پہلے توبہ کی اور حدیث مبارکہ میں ان کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے، ان کے واقعات پڑھیں کہ ان لوگوں نے کس طرح سچی توبہ کی. جب ہم ان واقعات کو پڑھیں گے پھر ہمارے دل کے اندر یہ توبہ پکی ہو جائے گی اور گناہوں کی طرف ہم واپس نہیں لوٹیں گے. تو آج کے دن میں یہ کچھ باتیں عرض کرنی تھی کہ جب انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد کی ریمیڈیز کیا ہیں، انسان کو کیا کیا کرنا چاہیے. میں دوبارہ ایک دفعہ دہرا لیتا ہوں. سب سے پہلا کام توبہ کرنے کے بعد کہ انسان برے دوستوں کی، برے محفلوں سے اپنی جان چھڑائے، ختم کر دے، رابطہ ختم کر دے، واسطہ ہی نہ رکھے. دوسرا کام، توبہ کرنے میں ہماری تاخیر ہوئی کہ بھئی ہم گناہ کر رہے تھے، 10 سال گناہ کرتے ہوئے گزر گئے، آج ہم گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، تو یہ جو 10 سال بیچ میں گزرے یہ تاخیر کی، ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے تھی، اس کے اوپر ہمیں پھر توبہ کرنی چاہیے. تیسرا کام کہ توبہ کرنے کے بعد اپنے اوپر کبھی بھی اعتماد نہ کریں، اپنے نفس پہ اعتماد نہ کریں. جو چیزیں ہیں، جو ڈیٹا ہے، کوئی ہسٹری ہے، اس کو ختم کر دیں. ہمیں نہیں معلوم ہم کب واپس اس گناہ کی طرف لوٹ جائیں ان چیزوں کی وجہ سے. چوتھا کام، ہم اطاعت کو اختیار کریں کہ نیکیاں کریں، اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں. اور پانچواں کام، جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں، جو حدیث مبارکہ میں جن کی توبہ کا بیان کیا گیا، تذکرہ فرمایا گیا، یہ کتابوں میں بزرگوں کی ملتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سچی توبہ کی، ایسے لوگوں کے واقعات پڑھنے چاہیے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے ان قیمتی لمحات میں اللہ رب العزت توبہ کرنے کے بعد ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں رمضان المبارک کا جو مین مقصد ہے، روزہ رکھنے کا مین مقصد ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تقوی عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کرنے کے بعد تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ کل ہم اسی حوالے سے کہ سچی توبہ کیسے کی لوگوں نے، کس طرح کے واقعات ہیں، کچھ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، اور اسی ٹاپک کو لے کے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. دعا ہے اللہ رب العزت ہماری ان ٹوٹی پھوٹی چند باتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو غیر کی محبت سے خالی فرمائے اور اپنی رحمت کا ہم سب کے ساتھ معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خدمت خواجگان کریں گے، درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ.
درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ ولی المؤمنین۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔ جو لوگ توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں سچے دل سے ان کلمات کو پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کلمات پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے مولا ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روح روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے میرے مولا ہم آپ کے در کے سائل ہیں، اللہ آپ کے در کے فقیر ہیں۔ اے میرے مولا آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ پروردگار عالم دنیا کے سائل کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ایک دروازے سے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے، دوسرے سے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے۔
اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ اللہ انبیاء بھی اسی در پہ جھکے، اولیاء بھی اسی در پہ جھکے، ہمیں بھی آپ کے در سے ملنا ہے۔ اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما۔ اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اللہ غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ پروردگار عالم نبی علیہ السلام نے جو خیریں مانگی ہمیں وہ خیریں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے میرے مولا افطاری کا وقت قریب ہے، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے میرے مولا ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، اے میرے مولا ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ پروردگار عالم نبی علیہ السلام نے جو خیریں مانگی ہمیں وہ تمام خیریں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ پروردگار عالم گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں حسد سے محفوظ فرما، بخل سے محفوظ فرما، تکبر سے محفوظ فرما، کینہ سے محفوظ فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما، اللہ بری شہوات سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے جتنے گناہ ہیں ان کو معاف فرما۔ اے میرے مولا ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اللہ اس کو دین کا قلعہ بنا۔ اے میرے مولا امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما، اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ ہوتی ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، اللہ ہمارے اوپر رحمت کی خصوصی نظر عطا فرما۔ اے میرے مولا ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا جو کمزور بچہ ہوتا ہے والدین اس کے اوپر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ اے میرے مولا ہم بھی آپ کے گناہگار بندے ہیں، اللہ خطا کار بندے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نظر کے امیدوار ہیں۔ اے میرے مولا ہمارے اوپر رحمت کی ایک نظر عطا فرما۔ اے میرے مولا تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ آپ کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی ہماری بگڑی بن جائے گی، مولا رحمت کی نظر عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا ہم اقراری مجرم ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے گناہ کیے، ہم نے خطائیں کی، مگر اے میرے مولا اب رمضان المبارک کے اس وقت میں رحمت کے عشرے میں اللہ آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے میرے مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ پیارے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے۔ اللہ اگر آپ کو ہم نے اتنا ناراض کر دیا، آپ راضی نہیں ہونا چاہتے، ہے میرے مولا پھر بھی راضی ہو جائیے، اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے۔ ہے میرے مولا ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ ہمارے پاس آپ ہی کا در ہے، اللہ آپ ہی کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ کو مناتے رہیں گے جب تک کہ آپ مان نہ جائیں۔ پیارے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے۔ اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں اللہ سب کی دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کو کہا ان کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما۔ اللہ جس کی جو پریشانی ہے اس کو دور فرما۔ اللہ جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہ جو کرونا کی وجہ سے بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا یاب فرما۔ اے میرے مولا ہمیں کرونا کی بیماری سے محفوظ فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول بنا۔ اے میرے مولا ہمیں حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا، قاری قرآن بنا،
داعی قرآن بنا، اللہ عاشق قرآن بنا، پروردگار عالم ساری زندگی قرآن مجید کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ مولا ہمارے حضرت دامن برکات عالیہ کی زندگی میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دادیر قائم و دائم فرما۔ اے میرے مولا ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو گھر میں بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے عزیز اقارب مشائخ رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت کر دی ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔